السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتائیں گے، جن کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن کون تھی؟ آئیے ہم آج کی ویڈیو میں معلوم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کی کنیز تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 یا 6 برس تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پائی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ کو اپنی والدہ کے سپرد کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ایمن کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت آمنہ کی اچانک وفات کے بعد حضرت ام ایمن نے ان کی پرورش اور خدمت کی تھی۔ حضرت ام ایمن کا نام برکتہ تھا اور ان کا عرف ام انتبا تھا۔ آپ حبش کے رہنے والی تھیں۔ پیارے بچوں، حضرت ام ایمن نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گودوں کھلایا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی، بلکہ انہوں نے آپ کے والد، والدہ، دادا اور دوسرے بزرگوں کی آنکھیں بھی دیکھی تھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم فرمایا کرتے تھے اور اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد ام ایمن میری ماں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امی کہہ کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ام ایمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا۔ پیارے بچوں، غزوہ احد کے وقت اگرچہ حضرت ام ایمن کافی معمر تھی، حضرت ام ایمن کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ گھر میں بیٹھی رہیں۔ چنانچہ وہ ان خواتین میں شامل ہو گئی جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ پیارے بچوں، ہم نے اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام ایمن کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی شامل کیا ہے، تو آئیے وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سلطنت کے سربراہ بن چکے تھے۔ ایک دن حضرت ام ایمن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی امی فرماتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، امی آج کیسے تکلیف فرمائی؟ ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، یہی مانگنے آئی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا آپ کیا کریں گی؟ ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ، آج کل ہمارے ہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے، نہ گدھا نہ اونٹ، کبھی دور کا سفر پیش آ جائے تو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اچھا تو اونٹ کا ایک بچہ حاضر کیے دیتا ہوں۔ ام ایمن نے کہا، اے ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اونٹ کے بچے کو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو اونٹ چاہیے، اونٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ ام ایمن نے فرمایا، اونٹ کا بچہ بھلا میرے کس کام کا؟ وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہار سکے گا، مجھے تو اونٹ عطا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اسی پر آپ کو سوار کروں گا۔ یہ فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو اشارہ فرمایا، وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک جوان فربا اونٹ لے آئے اور اس کی مہار ام ایمن کو تھما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی ذرا دیکھیے تو یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے یا کچھ اور؟ اب وہ خاتون حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کو سمجھ گئی، بے اختیار ہنس پڑی اور دعائیں دینے لگی، اور حاضرین مجلس بھی بہت مسکرائے۔ بچوں، آپ کو یہ واقعہ دلچسپ لگا؟ پیارے بچوں، حضرت ام ایمن کو حضور کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، رسول اکرم کے لیے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ حضرت ام ایمن نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم ہے، روتی میں اس لیے ہوں کہ اب وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت صدیق اور حضرت فاروق پر بھی رقت طاری ہو گئی اور دونوں رونے لگے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تھے تو ام ایمن وراثتاً یعنی بطور کنیز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید بن حارثہ سے کر دی تھی، جن کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔
حضرت ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا۔ عبید بن زید اور ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبید کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت ایمن اور عبید کے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ایمن تھا۔ عبید بیٹے کی ولادت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے اور وہ فوت ہو گئے تھے۔ عبید کی وفات کے بعد حضرت ایمن اپنے بیٹے ایمن کو ساتھ لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر طرح سے دلجوئی فرمائی۔ ایک دن صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے عقد یعنی نکاح کرنا چاہے تو وہ ایمن سے نکاح کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ایمن سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت ایمن اور زید بن حارثہ سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے جو کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ بھی اپنے والد محترم حضرت زید بن حارثہ کی طرح ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلقین میں حضرت حسن اور حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اس محبت میں حضرت اسامہ کو بھی شریک فرما لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر حسن اور دوسرے پر اسامہ کو بٹھاتے اور پھر فرماتے، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت کر۔ روایات کے مطابق حضرت ایمن نے بڑی طویل عمر کے بعد وفات پائی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایمن حضرت عثمان کے عہد خلافت تک زندہ رہی۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی ویڈیوز بنائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔